أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ ایک دلکش سبق آموز واقعہ۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کے جھرمٹ میں تشریف فرما ہیں۔ اچانک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس دروازے سے وہ شخص نمودار ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ وضو کے قطرے ان کی داڑھی سے ٹپک رہے تھے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرنے کے بعد وہ خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ تمام صحابہ کرام کی نظریں اس خوش نصیب ساتھی کے چہرے کی بلائیں لینے لگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دوسرا دن ہوا تو آج بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دروازے سے ایک شخص اندر داخل ہونے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔ صحابہ کرام کی اشتیاق بھری نظریں دروازے پر لگ گئیں کہ دیکھیں آج یہ بشارت کس کے حصے میں آتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس دفعہ بھی وہی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر نمودار ہوئے۔ جب تیسرے دن بھی ایسا ہی رونما ہوا اور وہی انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی نعمت سے سرفراز ہوئے تو صحابہ کرام کے دلوں میں رشک کے ساتھ ساتھ تجسس بھی پیدا ہو گیا۔ مجلس برخاست ہوئی اور یہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے ہو لیے۔ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے دروازے پر پہنچے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کسی وجہ سے میں 3 راتیں اپنے گھر نہیں جانا چاہتا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ہاں قیام کی اجازت دیں گے؟ آئیے بسم اللہ کہہ کر وہ انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے، جہاں انہوں نے 3 راتیں قیام فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جستجو میں تھے کہ دن بھر کے معمولات کے علاوہ آخر وہ کون سا خاص عمل ہے جو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنا محبوب قرار پایا کہ 3 دن تک جنت کی نوید صرف انہی کا نصیب بنتی رہی۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کوئی بھی تو غیر معمولی عمل اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر نہ آیا۔ ان کے شب و روز کے معمولات وہی تھے جو باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ آخر انہیں اپنا دل کھول کر اس انصاری دوست کے سامنے رکھنا ہی پڑا۔ فرمایا، میرے بھائی، میں نہ تو اپنے گھر سے لڑ کر آیا تھا اور نہ ہی کسی اور وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرنے پر مجبور ہوا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 3 دن تک یوں فرماتے رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کی نوید سناتے رہے۔ میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر وہ کون سا خاص عمل ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ رضی اللہ عنہ کے لیے بشارت کا سبب بنا۔ میں 3 دن دیکھتا رہا لیکن مجھے تو آپ رضی اللہ عنہ کا کوئی خاص اور غیر معمولی کام نظر نہیں آیا۔ میری درخواست ہے کہ اس راز سے آپ خود ہی پردہ اٹھا دیجئے۔ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور بڑی تواضع سے فرمایا، میرے دوست، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، میرا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ان کا جواب سن کر میں جب وہاں سے واپس آنے لگا تو انہوں نے فرمایا،
عمل تو وہی کچھ تھا جو آپ رضی اللہ عنہ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہاں، اپنے من کی ایک بات سے تمہیں ضرور آگاہ کیے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں ہے، اور نہ میں اللہ کی طرف سے اسے ملنے والی کسی خیر پر حسد کرتا ہوں۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے کسی مسلمان کے بارے میں کبھی اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھ کر رات نہیں گزاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خوشی سے پکار اٹھے، یہی تو راز ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ رضی اللہ عنہ کی مقبولیت کا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انصاری صحابی رضی اللہ عنہ کے من کا کسی اور مسلمان کے لیے حسد، کینہ اور بغض و عناد سے پاک ہونا ان کے لیے جنت کی خوشخبری کی نوید سعید بن گیا۔ یقیناً وہ معاشرہ جنت نظیر اور اس کے افراد جنتی کہلانے کے مستحق ہیں جن کا آئینہ دل ایک دوسرے کے بارے میں مقدر نہیں ہوتا، جن کے دل بدگمانی، کینہ، بغض و عناد اور حسد سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ نفرت، عداوت اور انتقام کی نفسیات میں جینے کی بجائے محبت، رحم دلی، تحمل، عفو درگزر اور لطف و احسان کی پرامن اور طمانینت بخش فضاؤں میں سانس لینے کے عادی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ صرف خود خوشیاں اور سکون سمیٹتے ہیں بلکہ اوروں کے لیے بھی ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اسلام امن و سلامتی اور احترام آدمیت کا درس دیتا ہے، اس لیے وہ ہر اس دروازے کو بند کرنا چاہتا ہے جس سے امن و سکون اور خوشیاں غارت ہونے کا اندیشہ ہو۔ دین فطرت ان تمام رویوں کی پرزور مذمت کرتا ہے جو نفرت، کدورت، فتنہ و فساد اور باہمی تصادم کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ ان تمام منفی رویوں پر غور کیا جائے تو ان کے نشانات قدم سوئے زن یعنی بدگمانی کی گھر کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان حکمت کی باتوں کو سمجھ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔